السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی گفتگو ہے مریض کے حالات معلوم کرنے کے تعلق سے۔ مثال کے طور پر کہ مریض کس مرض میں مبتلا ہے، مریض کس تکلیف میں ہے، کون سی بیماری میں ہے، کیوں اسے صحت یابی نہیں ہو پا رہی ہے، کیوں اسے سکون، اطمینان، چین، قرار کیوں نہیں مل پا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اس تعلق سے انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو آپ سننے جا رہے ہیں۔ میں محمد افتخار انجم مجاہدی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجاہدی شفا خانہ یوٹیوب چینل۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تو محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کی جو گفتگو ہے واقعی بہت ہی اہم ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر گھر کے معاملات یہی ہیں کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو چکا ہے، ڈاکٹر کے پاس بیچارے دوڑ دوڑ کر پریشان ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھل کر اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ آخر اسی دوا سے کئی مریض کو میں نے ٹھیک کیا، لیکن آخر آپ کا علاج کیوں نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور کچھ اچھے اور سنجیدہ قسم کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ کسی عامل صاحب، کسی مولانا صاحب، کسی حضرت صاحب سے آپ جا کر ان سے رابطہ کریں، ان سے استخارہ کروائیں، ان سے دم کروائیں، تعویذ لیں، تاکہ دوا اور دعا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی رہیں گی تو پھر جلد جو ہے آپ کو صحت مل جائے گی اور آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی۔ تو محترم خواتین و حضرات، اس طرح کی باتیں اچھے ڈاکٹر بھی بتا دیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ میرے پاس ایک ذی ہوش اور بڑے ہی اچھے انسان آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے تعلق سے مجھ سے کچھ دریافت کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، لگاتار ڈاکٹر کے پاس سفر کر رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب بھی پریشان ہو کر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جیسا کہ میں نے اپنی بات کو پہلے کہا تھا کہ کچھ ڈاکٹر صاحب یہ مشورہ دے دیتے ہیں، تو ان میں یہ لیڈی ڈاکٹر تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کسی عامل صاحب سے رابطہ کریں، اور وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو ان کا جو مرض تھا اس اعتبار سے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ، سورہ مبارکہ کے ذریعے میں نے دم کر کے دیا اور کچھ بتایا جو معاملات ہوتے ہیں جس طریقے سے استعمال کرنے کے، اور جتنے دنوں کے، پھر اس کے بعد انہیں میں نے واپس بلایا ہے۔ اب دیکھیں اللہ خیر فرمائے اور انہیں شفا فرمائے۔ تو بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ جو ڈاکٹروں کے ذریعے سے بھی وہ چیز نہیں ہو پاتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عامل کے ذریعے سے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوری بات انشاءاللہ العزیز کروں گا اور آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جسے صحت یابی نہیں ہو رہی ہے، جس کا مرض معلوم نہیں ہو پا رہا ہے، جو کافی تکلیف میں ہے، تو یاد رکھیں کہ اس میں تو ایک طریقہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی اگر آپ چاہیں کہ مجھ سے معلوم کرنا تو اسکرین پر دیے گئے موبائل نمبر ہے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں کال کے ذریعے، نماز کا ٹائم چھوڑ کر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور اپنے مریض کے حالات معلوم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز اس مریض کے حالات بھی بتائے جائیں اور اس کے علاج کے طریقے بھی بتا دیے جائیں۔ تو آئیے دوستو، جیسا کہ میں آپ سے کہا کہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا۔ تو ایک تعویذ ہے،
اور یاد رکھیں کہ تعویذ کے ذریعے ہر کوئی جو ہے حل نہیں نکال سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے عامل ہونا ضروری ہے۔ تقویٰ و طہارت، پرہیزگاری، نماز کی پابندی، جھوٹ، چغلی، غیبت، برائیوں سے بچنا ضروری اور لازم ہے، تب کہیں جا کر جو ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ جو ہے کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہو جائے، فوراً اثر ہو جائے۔ یاد رکھیں حضرات، ہر چیز کے لیے جو ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے سمجھیں کہ اس کے اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے میں آپ کو اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں یہ تعویذ موجود ہے، اور اس تعویذ کو جو ہے آپ نے لکھنا کیسے ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس تعویذ کو پہلے میں مکمل اسکرین پر آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ اسکرین پر مکمل تعویذ ہے، اور اسے آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ نکال کر کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ اسے لکھنے میں آسانی ہو۔ اور اگر آپ سے نہیں ہو پاتا ہے، بلا جھجک آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اور تمام طرح کے معاملات کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ فیضان حضور مجاہد ملت علی رحمت الرضوان کے طفیل جہاں تک ممکن کوشش ہوگی آپ کی مدد کی جائے گی۔ تو اسکرین کے اوپر جو آپ یہ تعویذ آپ دیکھ رہے ہیں، اس تعویذ کو آپ نے لکھنا ہے، اور لکھنا کیسے ہے، کس چیز پر لکھنا ہے، اس سے پہلے آپ سے بات کر لیں۔ لکھنا ہے آپ کو چینی کے برتن پر۔ چینی کا برتن اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو اسکرین کے اوپر آپ دیکھیں یہ ہے چینی کا برتن۔ اس طرح کا برتن ہوگا، اور مان لیجیے کہ پلیٹ ہو، تشتری ہو، اور لے لیں، اور لینے کے بعد آپ کچھ ہلدی لے لیں، ہلدی پیسٹ کر لیں، اس کے بعد اسے آپ گھول لیں، ٹھیک ہے۔ گھولنے کے بعد جو ہے اسی ہلدی کے پانی سے آپ نے تشتری کے اوپر اس تعویذ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تعویذ کو لکھنے کے بعد جو مریض مرض میں مبتلا ہے، پریشان ہے، اس مریض کو تشتری میں اس تعویذ کو ہلدی کے پانی سے لکھ کر آپ انہیں جو ہے پینے کے لیے دیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس تشتری کو جو ہے آپ جب لکھ لیں تو لکھنے کے بعد جو ہے اسے آپ کہیں کہ اس میں پانی ڈال کر جو ہے وہ اسے دھو کر، یعنی ہلکے سے حرکت کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس پانی کو وہ استعمال کریں گے، پئیں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر اس مریض کے اوپر آپ کو یہ بتا دینا ہے کہ پانی پینے کے بعد اس کے اثرات دیکھنے ہیں، مریض کے اثرات دیکھنے ہیں، چہرے کو دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، اس کی حالت و کیفیت کو دیکھنی ہے، کہ جیسے آپ نے تشتری پر لکھ کر دیا، اور لکھ کر دینے کے بعد جب آپ اسے پلائیں گے تو اگر وہ پانی پی کر، غور سے سنیں گے، وہ تعویذ والا پانی پی کر، تشتری والا پانی جس پر آپ نے تعویذ لکھا ہے اسے پی کر اگر وہ رونے لگے یا رونے جیسا منہ بناتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں اس کے اوپر آسیب کا اثر ہے۔ اور اگر یاد رکھیں کہ اگر وہ ہنسنے لگتا ہے یا خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسکرانے لگتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے اوپر سحر یا جادو کا اثر ہے۔ اور اگر خاموش رہے اور کچھ بھی نہ بولے، بالکل خاموش رہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر جو ہے کسی سایہ کا اثر یا پھر کسی جادو یا آسیب وغیرہ کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج ڈاکٹر کے ذریعے ہوگا۔ اور اگر روے تو یاد رکھیں کہ رونے کی صورت میں یا ہنسنے کی صورت میں جو ہے اب اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے نہیں بلکہ عامل حضرات سے ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جو عامل حضرات واقعی نماز کے پابند ہے، شریعت مطہرہ کے پابند ہے، اور جھوٹ چغلی غیبت ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ و مامون ہے، تو ایسے عاملین حضرات سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، اور پھر آپ اپنا کام کروائیں۔ یاد رکھیں کہ اس کام میں خرچ واقعی ہوتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کوئی عاملین حضرات آپ سے کہتے ہیں کہ یہ سامان لگے گا، وہ سامان لگے گا، یا پھر اتنے خرچ لگیں گے، تو یاد رکھیں کہ واقعی خرچ ہوتے ہیں، محنت ہوتی ہے، تو جسم کا نذرانہ تو آپ سے
وہ لیں گے ہی۔ ہاں بعض مرتبہ جو کچھ حضرات بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ میں ایسے عاملین حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کا رفع استعمال نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو آپ ان سے اتنا ہی ڈیمانڈ کریں جتنے کی ضرورت ہو۔ بعدہ اگر آپ نے ان کا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو گئے، تو یاد رکھیں کہ وہ خود ہی آپ کو نوازیں گے اور آپ کو نذرانہ محبت ضرور پیش کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ